مثالی ماں کے ہم مختصر سے لیکچر اپنی تربیت کے لیے اٹینڈ کر رہے ہیں، اور اس میں ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ بیجا لاڈو پیار ہے۔ اور اب ہم اسی ٹاپک کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے لیے، ماؤں کے لیے چند ضروری ہدایات پہ نظر ڈالتے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ ماں کو اپنی لڑکی کو ایسی تعلیم و تربیت دینی چاہیے، میں پھر کہوں گی لڑکی سے مراد صرف بیٹی نہ رکھیں، بیٹے کو بھی رکھیں، اپنی اولاد کہہ لیتے ہیں ہم، کہ ماں کو اپنی اولاد کو ایسی تعلیم و تربیت دینی چاہیے کہ وہ نیک، فرما بردار، سلیقہ مند بنے، اور دیکھنے والے بے اختیار کہہ اٹھے کہ اولاد ہو تو ایسی ہو۔ یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ جو ماں اچھی ہوگی اس کی اولاد بھی اچھی ہوگی۔ بچوں پر ماں کا اثر جتنا پڑتا ہے اتنا دوسرے کا نہیں پڑتا۔ کئی مائیں لڑکیوں کو ادب اور تمیز نہیں سکھاتی، جس کی وجہ سے وہ بے ادب، بدتمیز اور جاہل رہتی ہیں، اور اگر کبھی نصیحت بھی کرتی ہیں تو ایسے بے ڈھنگے انداز سے کہ اس کا اثر ہوتا ہی نہیں۔ ماؤں کو چاہیے کہ موقع اور محل دیکھ کر اس طرح محبت سے نصیحت کریں کہ ان کے دلوں پر اس بات کا نقش ٹھہر جائے۔ اولاد کو بچپن ہی سے ایسے کام سپرد کیے جائیں جو وہ شوق اور اچھی طریقے سے کر سکے، اور وقت کی پابندی کرنا بھی سیکھ جائیں۔ بچپن ہی سے اولاد کو نماز اور قرآن کریم کی تلاوت کی تاکید کیجیے، جس سے وہ ایک دیندار اولاد بنے۔ جو لڑکیاں، جو لڑکے بچپن ہی سے نماز کے عادی بن جاتے ہیں وہ پوری عمر نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اسی طرح گھر کے متعلق سب کام کاج لڑکیوں کو سکھانے چاہیے، اور لڑکوں کو بھی سیکھنے چاہیے، وہ چاہے آپ امیر گھرانے کی کیوں نہ ہو۔ جو اولاد لکھنا، پڑھنا، سینا، پرونا، کھانا پکانا اور ہر طرح کے گھریلو کام کرنا جانتی ہے اور صبر و ضبط اور نرم مزاج کی ہوتی ہے تو ان کے لیے یہ دنیا جنت ہوتی ہے۔ کیونکہ ہم صرف لڑکیوں کی ہی بات کرتے ہیں، لیکن لڑکوں کو بھی ان چیزوں کی نہایت ضرورت ہوتی ہے، اور سنت نبوی کو سامنے رکھتے ہوئے تو ویسے بھی یہ سارے کام سیکھنے چاہیے۔ اور دوسری بات ہے کہ اپنی بیٹے جب کسی کی بیٹی کو گھر لائیں گے تو ان کو بھی عزت اور احترام دیں گے، اور ان کے گھر والوں کو بھی عزت اور احترام دیں گے، تو وہ نہ صرف آپ کے دعاؤں کے مستحق قرار پائیں گے بلکہ وہ اپنی جو ان کی مسز ہوگی ان کے بھی ماں باپ کی دعائیں اور ان کے بہن بھائیوں کی بھی دعائیں لیں گے۔ کتنی مائیں لاڈ اور پیار میں اپنی اولاد کو خراب کر دیتی ہیں، ان سے کوئی کام کاج نہیں کرواتی، اور جب سسرال میں جا کر ان کو کام کرنا پڑتا ہے تو مصیبتوں کا پہاڑ ان کے سر پہ آ جاتا ہے۔ ماں لاڈ میں بیٹی کو کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی، یہاں تک کہ روٹی پکوانے میں بھی غفلت برتتی ہے، اور بعض گھروں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر گھر میں 2-3 بہنیں ہیں تو جو بہن اچھی روٹی پکاتی ہے اس کے ذمہ یہ خدمت سونپ دی جاتی ہے، اور جو اس میں مہارت نہیں رکھتی وہ ایسی رہتی ہے، پھر سسرال کے گھر میں اس کی یہی کمی اس کی دوسری خوبیوں پر پانی پھیر دیتی ہے۔ اسی طرح اولاد کی زبان درازی کی بھی عادت سے نہ ہونے پائے، کیونکہ یہ بہت بڑا عیب ہے۔ بہت سے میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بیوی زبان دراز ہے، اور اسی طرح شوہر کے بارے میں بھی کہ زبان دراز ہے۔ ماں زبان دراز ہو تو پھر لڑکی کی زبان کینچی کی طرح کیوں نہیں چلے گی؟ ماں کا برتاؤ خراب ہو تو لڑکیوں کی عادت بھی خراب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پوری زندگی پریشان اور دکھی رہتی ہے۔ اولاد کو ہمیشہ نرمی، پیار، محبت سے پالا پوسا جائے۔ بہت مار پیٹ یا غیر مناسب جھڑک سے بچے بگڑ جاتے ہیں اور ڈھیٹ ہو کر پیار بھری باتیں بھی نہیں سنتے۔ جھوٹ، غیبت، برائی، چغلی جیسی عادت اولاد کے لیے بہت ہی خطرناک اور خراب ہے، اس لیے کہ وہ پرائی گھر جب ان کا رشتہ قائم ہوتا ہے تو ایسی بری باتوں سے ان کو ضرور نقصان پہنچتا ہے۔ اسی طرح اولاد کو صبح سویرے اٹھنے کی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر جلدی سو جانا اور صبح کو جلدی اٹھنا اور فجر کی نماز وقت پہ پڑھنا اور فجر کے بعد دوبارہ نہ سونا، یہ تندرستگی کی بھی بہت بڑی علامت ہے اور ضروری ہے۔ ماؤں کو چاہیے کہ بچوں کو صبح سویرے بستر پر سے اٹھا دیں۔ لڑکی اور لڑکے کو ایک بستر پر نہ سونے دیا جائے۔ ننگی اور برہنہ تصویریں دیکھنا، لڑکوں کے ساتھ کھیلنا، اس طرح کے ناول پڑھنا، ٹی وی اور سلمہ دیکھنا، یہ ساری باتیں بچوں کے اخلاق کے لیے زہر قاتل ہے۔ ماؤں کو خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ ان کے چال چلن میں کبھی فرق آ گیا تو اس کی ذمہ داری ماں پر ہوگی۔ اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر مائیں ہی یہ چیزیں پسند کرتی ہیں تو وہاں پھر اولاد کدھر جائے گی؟ ماؤں کی ڈراموں کے دن ان کو اچھی طرح یاد ہوتے ہیں اور اس وقت وہ اس طرح محو ہو جاتی ہیں کہ جیسے دنیا اور ماں فی سے بالکل کٹ ہی گئی ہیں، ان کا رابطہ ہی نہیں، نہ کسی کی آواز سنتی ہیں، نہ کوئی کام پہ ان کے دھیان جاتا ہے۔ تو جب مائیں اس طرح کے ڈراموں سے سبق سیکھ رہی ہیں اور اس طرح کی چیزیں دیکھ رہی ہیں تو پھر بچوں کا کیا حال ہوگا؟
اسکول اور مدرسے کی تعلیم کے علاوہ ماں باپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو طوطا مینا یا جن پریوں کی کہانی سنانے کے بجائے شاندار دینی روایات احادیث کی روشنی میں واقعات اور بزرگوں کی نصیحت امیز داستانیں سنایا کریں۔ اس سے ان کو نیک باتیں حاصل کرنے کی تمنا اور شوق پیدا ہوتی ہے۔ بہت سی کتابیں ہیں، آسان نیکیوں جیسے پہاڑ، آپ اس کو خود پڑھ کے پھر کہانی کی طرح بیٹھ کے، اور بہت مٹیریل ہے، اب تو اتنا مٹیریل ہے کہ اگر آپ اس پہ اپنے جو آپ کے پاس ہے موبائل جس سے ابھی آپ لیکچر سن رہے ہیں، اگر آپ اس سے بھی اس پہ چلے جائیں پلے اسٹور پہ یا ویڈیو پہ، اور آپ کہیں کہ بچوں کے لیے کہانیاں، تو اس قدر آپ کو مل جاتی ہے کہ آپ کو کتاب پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ کتاب پڑھنے کی بھی عادت ڈالیں اور بچوں کو بھی کتاب پڑھنے کی عادت ڈلوائیں۔ جو ماں باپ اپنی اولاد کی تندرستی اور طبیعت کا خاص خیال رکھتے ہیں تو وہ بچے بڑے ہو کر کچھ کام کر کے جاتے ہیں، ورنہ زندگی وبال بن جاتی ہے اور قسم قسم کی آفتوں اور مصیبتوں میں پھنس کر بری موت سے مرتے ہیں۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں جن کے پیچھے ان کی ماؤں کا ہی ہاتھ تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں، اور آپ سلیمان فارسی کو پڑھیں، امام شافعی کو پڑھیں، جن کو بھی آپ پڑھیں گے آپ کو اس کے پیچھے ان کی ماں کا ہاتھ نظر آئے گا۔ کبھی فرصت ہوئی تو انشاءاللہ یہ بھی کہانیاں، یہ بھی سٹوریاں آپ کو ریکارڈ کر کے بھیجوں گی تاکہ آپ خود بھی پڑھیں اور سنیں اور بچوں کو بھی سنائیں۔ آپ خود سٹڈی بھی کر سکتے ہیں، تو یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے جس سے بچوں کے اندر خیر آتی ہے، بچوں کو صدقہ خیرات کرنے کی، اللہ کی راہ میں نکلنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ عورتوں اور مردوں کے کام الگ الگ ہے۔ یہ بات ناممکن ہے کہ مرد عورتوں کے کام کرے، عورتیں مردوں کے کام کرے۔ اگر مردوں کے ذمہ کما کر مدد کرنے کی خدمت نہ ہوتی تو زندگی پریشان کن بن جاتی اور یہ دنیا جہنم کا ایک نمونہ بن جاتی۔ اسی طرح اگر عورت کے دل میں ہمدردی اور خدمت کا جذبہ نہ ہوتا تو بھی دنیا میں گھریلو نظام دھرم بھرم ہو جاتا۔ ہم جو ریس کرتے ہیں کہ جی مرد آفس سے آئے اور ساتھ کام کرے، تو یہ ہم یورپ کی ریس کرتے ہیں، تو وہاں عورت بھی کام کرتی ہے، دونوں کام کرتے ہیں، اور وہاں ایک قانون ہے اسلام سے تو ہٹ گئی ہے کہ دونوں پراپرٹی کے برابر کے حصے دار ہوتے ہیں اور دونوں اکاؤنٹس کے بھی برابر کے حصے دار ہوتے ہیں، اور جب ڈیورس ہوتی ہے تو آدھا آدھا تقسیم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں نکاح کو اہمیت دینے کے بجائے صرف ویسے ہی تعلق قائم کرتے ہیں، پارٹنرشپ رکھتے ہیں اور اسی میں زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن ہمارے اسلام میں ایسے کوئی آزادی نہیں ہے، اور ایسا اس لیے نظام نہیں رکھا گیا کیونکہ وہاں پھر مرد کو پتہ ہے کہ اگر میرا نہ نبھا ہوا اور طلاق ہوگی، اور وہاں زیادہ طلاقیں بھی اسی لیے ہوتی ہیں کیونکہ دونوں جاب کرتے ہیں اور دونوں آ کے کہتے ہیں کہ تم بھی کام کرو اور میں بھی کام کروں گی، اور دونوں ہی تھکے ہوتے ہیں اور دونوں ہی اریٹیٹ ہوئے ہوتے ہیں۔ جبکہ ہمارا اسلامی معاشرہ یہ ہے کہ مرد جب کما کے آئے تو عورت گھر میں بالکل خوش ہو، پولائٹ ہو، نرم ہو، ریلیکس ہو، اور اس لیے پھر وہ ہر کام اچھے طریقے سے کر سکتی ہے۔ باقی اگر کوئی مرد اپنی بیوی کا ہاتھ بٹانا چاہے تو اسے زن مریدی نہیں کہتے، سنت رسول ہے، وہ کر سکتا ہے ایسا۔ لہٰذا اللہ نے ان کے دل میں یہ جذبہ ڈال دیا اور وہ خدمت کر کے کام کرتی رہتی ہے، لیکن ان کی تعلیم بھی اسی طرح کی ہونی چاہیے جس سے ان میں ہمدردی اور خدمت کے لیے جذبات پیدا ہوں، جو سونے پر سہاگا کا کام کرے۔ خدمت کی خوبیاں لڑکیوں کو ذہن نشین کروا دیں۔ بڑے درخت وہی کہے جاتے ہیں جو زمین پر جھکے ہوئے ہوتے ہیں اور جس سے پھل اور سایہ ملتا ہے۔ گھر میں روزانہ علم کی روشنی میں سمجھاتی رہیں۔ اس سلسلے میں بہت سی کتابیں آپ کو تحفہ دلہن، تحفہ خواتین، تحفہ زوجین، اصلاح النساء، اصلاحی خطبات، بہشتی زیور کتابوں کا مطالعہ کرواتی رہیں۔ خواتین کے لیے بھی آپ کو بہت سے خطبات مل جاتے ہیں۔ بہت کتابیں ہیں، ان لمیٹڈ ہیں، خود بھی پڑھیے، اپنی لڑکیوں کو بھی پڑھائیے، اور ان کتابوں سے جو مطالعہ ہے وہ بہت سود مند ثابت ہوگا، اور اس کے مضامین بھی آپ کو اتنے ہی پسند آئیں گے کہ آپ فقط اپنی لڑکیوں کو ہی نہیں بلکہ اپنے رشتہ داروں اور اپنی سہیلیوں کو بھی ان کتابوں کے بارے میں کہہ سکتی ہیں۔ اور شادی کے تقریبات پر بچیوں کو ایسی کتابیں تحفے کے طور پہ دیں، بیٹوں کو بھی تحفے کے طور پہ دیں، تاکہ جب وہ کھولیں اور جب انہیں ٹائم ملے اور وہ پڑھیں تو ان کے دل میں اس چیز کی خواہش پیدا ہو کہ ہم بھی اسی طرح ایک بہترین مسلمان بچی بنیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس کا دوسرا بھی پارٹ ہے، دوسرے لیکچر میں باقی باتیں آپ کو بتاتی ہوں انشاءاللہ۔